السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے چینل کو جلدی جلدی سے جوائن کیجئے اور بیل کا آئیکن ہٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز اور تمام اچھے اینڈ بیسٹ ناولز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ایزیلی ملتے رہیں اور آپ لوگ جڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ، جس میں آپ کو ہر قسم کے بہترین ناولز اور بہترین رائٹرز کے ناولز دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے، اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ لائک کرنے سے ہماری محنت وصول ہو جاتی ہے اور ہمیں اپریسیشن ملتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج ظالم عشق کی قسط نمبر 5 کی طرف، جو تحریر کی ہے علیزہ اکمل نے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ اس طرح سے پڑھا تھا کہ سعد نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی اور اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس پر پری نے کرنٹ کھا کر سعد کو دھکا دیا اور بیٹھ کر اپنی سانسیں ہموار کیں، جبکہ سعد ابھی تک لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ پری جب اٹھنے لگی تو سعد نے اسے کھینچ کر بٹھایا۔ تم میری ملکیت ہو پری، اور میں جب مرضی جیسے مرضی اپنا حق تم سے لے سکتا ہوں۔ اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کہہ نہیں سکتا۔ میں صرف تمہیں ٹائم دے رہا ہوں، سو گیٹ ریڈی فار ڈیٹ۔ یہ کہہ کر سعد نے پری کا بازو چھوڑا اور واش روم میں گھس گیا، اور پری ہک دھک وہیں بیٹھی رہی۔ فجر شاہ سے طے کردہ ہوٹل میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 5 منٹ تک انتظار کے بعد اس سے اپنے پیچھے سے آواز آئی، ہیلو بیوٹیفل۔ یہ کہتے ہوئے وہ جو کوئی بھی بہت ہینڈسم لڑکا تھا فجر کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ تم شاہ ہو؟ فجر نے اس کی بات نظر انداز کر کے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ کوئی شک؟ نہیں، میں بس کنفرم کر رہی تھی۔ اب بتاؤ کیسے ہو؟ فجر نے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جس نے بلیو جینز کے اوپر بلیو شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں جناب، تم بتاؤ ہاں کب کرو گی؟ میں نے تو مما کو ہاں میں جواب دے دیا ہے۔ شاید تمہارے گھر والوں کو ابھی بتایا نہ ہو، یا پھر تمہارے گھر والوں نے ابھی تمہیں نہ بتایا ہو۔ ہو سکتا ہے۔ شاہ نے گہری سانس بھر کر ٹیبل پر پڑے فجر کے ہاتھ پکڑے اور کہا، تھینک یو سو مچ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے، میری محبت پر یقین کرنے کے لیے، مجھ سے شادی کے لیے ہاں کرنے کے لیے۔ شاہ آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے کہنے لگا، جس پر فجر مسکرا دی، یہ جانے بغیر کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ یوں ہی باتوں باتوں میں انہوں نے لنچ کیا اور پھر فجر گھر چلی گئی۔ واپسی پر وہ بہت مطمئن تھی کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ سعد جب نہا کر واش روم سے نکلا تو پری بیڈ شیٹ چینج کر رہی تھی۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کر سعد یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ جب پری بیڈ پر اسپرے کر رہی تھی تب سعد کمرے میں داخل ہوا تھا، اور پری کو ایسا کرتا دیکھ کر وہ فائزہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا، اور پری کا منہ چونکہ دوسری طرف تھا اس لیے وہ سعد کو نہ دیکھ سکی، اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا جب وہ ٹیرس پر تھی۔ پری کپڑے بدل کر اور فریش ہو کر باہر آئی اور کچن میں فائزہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ ناشتہ بنوانے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ فائزہ بیگم سے اجازت لے کر سعد کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی، جہاں اس کا شام تک رہنے کا ارادہ تھا۔ فجر کو بھی پری نے فون کر کے گھر بلا لیا، اس لیے وہ شاہ سے ملنے کے بعد پری کے گھر آ گئی۔ سب کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر فجر اور پری کے کمرے میں آ گئیں، اور باتوں ہی باتوں میں فجر نے پری کو اپنے اور شاہ کے رشتے کے بارے میں بتایا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس طرح باتوں باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلا۔ شام ہونے پر فجر اپنے گھر چلی گئی تو پری بھی اٹھ کر لان میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد پری کو سعد کی گاڑی گھر میں داخل ہوتی نظر آئی تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ سعد گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آیا۔ چلیں؟ پری کے قریب پہنچ کر اس نے کہا۔ اس سے پہلے پری کچھ کہتی عابدہ بیگم لان میں آ گئیں اور سعد کو اندر چلنے کے لیے اصرار کرنے لگیں، جس پر اسے ناچارہ ماننا پڑا۔
چائے پینے اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے پری سے کہا، چلو آج پلیز میں یہیں رک جاؤں؟ پری نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے آہستہ سے سعد سے کہا، جس پر سعد نے اسے گھورا۔ 2 منٹ میں باہر آؤ، یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ پری بھی دل ہی دل میں سعد کو باتیں سناتے ہوئے عابدہ اور زاہد سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ پری کے گھر سے آنے کے بعد فجر نے کھانا کھایا اور یونی کا کام کرنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ کافی دفعہ فون بج کر بند ہو چکا تھا، لیکن فون کرنے والا بھی کافی ڈھیٹ تھا۔ آخر تک آ کر فجر نے نیند میں فون کان سے لگایا۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں ہے، میں سو رہی ہوں، منہ اٹھا کر فون کر لیا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کون ہے وہ بولتی رہی، ہاں پتہ ہے تم سو رہی ہو اور ڈونٹ وری، اگلی بار منہ اٹھائے بغیر فون کروں گا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ میں کون ہوں، تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ تمہارا اکلوتا شوہر بات کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک مسئلے کی بات ہے تو وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ ایڈریس اور ٹائم میسج کر رہا ہوں، کل پہنچ جانا، اور نہ آنے کی صورت میں جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور اپنی اس بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت بدلو، میرے ساتھ ایسا نہیں چلے گا۔ دوسری طرف عالیان بغیر رکے بولا اور اپنی کہہ کر فون بند کر دیا، اور پری جو عالیان کو پہچان کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، اب ہکا بکا فون کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب انسان ہے، میں کیا اس کی نوکرانی ہوں جو حکم صادر کر کر چلتا بنا ہے؟ فجر منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور کمبل تان کر پھر سے سو گئی۔ سعد خلاف معمول لیٹ سو کر اٹھا تو پری کمرے میں نہیں تھی۔ کل واپس آنے کے بعد دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سعد فریش ہو کر باہر آیا تو اسے فائزہ بیگم کہیں نظر نہ آئیں۔ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لان میں آ گیا، جہاں پری کھڑی آسمان کو گھور رہی تھی۔ پری، ماما کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ ساتھ والی آنٹی آئی تھیں، آج ان کے گھر گئی ہیں۔ پری نے مڑ کر پہلے سعد کو دیکھا اور پھر جواب دیا، تو ایک کام کرو، تم مجھے ناشتہ بنا دو۔ میں؟ پری نے اپنی طرف اشارہ کر کے حیرانی سے کہا، ہاں ظاہر سی بات ہے، تم ہی، کوئی اور نظر آ رہا ہے تمہیں؟ یہاں تمہارے پاس ہاتھ بھی ہیں اور پاؤں بھی، جا کر خود بنا لو۔ پری نے دانت پیس کر کہا، ہاتھ پاؤں تو ہیں، لیکن میں اتنی اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے انہیں زحمت کیسے دے سکتا ہوں؟ سعد نے معصومیت سے کہا، ویسے جیسے تم اپنی زبان اور دماغ کا استعمال کرتے ہو۔ یہ کہہ کر پری جانے لگی تو سعد نے پیچھے سے ہانک لگائی، یار پری بنا دو نا، جس پر پری مڑ کر واپس آئی اور بولی، پہلی بات تو یہ کہ میں تمہاری کوئی یار وار نہیں ہوں، اور دوسرا تم مجھے پریشے کہا کرو۔ کیوں؟ باقی سب بھی تو پری کہتے ہیں۔ سعد نے ایک ابرو اٹھا کر پوچھا۔ وہ سب پیار سے کہتے ہیں۔ ہاں تو میں بھی پیار سے کہہ رہا ہوں، میں کون سا غصے میں کہہ رہا ہوں۔ تم نہ پیار سے کہا کرو نہ غصے سے۔ یہ کہہ کر پری سامنے دیکھنے لگی، یعنی کہ تم نہیں بنا کے دے رہی؟ سعد نے پری کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں، سوچ لو۔ سعد نے ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ پری اب تک سامنے دیکھ رہی تھی اور اب سعد اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ سوچ لیا۔ پری اسے دیکھ کر گڑبڑائی، لیکن پھر لہجے کو مضبوط بنا کر بولی۔ تو سعد نے پری کے گرد اپنا بازو حائل کر کے خود سے قریب کیا، جس پر پری چیخی، سعد، اور اسے دھکا دیا۔ لیکن سعد پر کوئی اثر نہیں ہوا تو پری منمنائی، اچھا میں بنا دیتی ہوں، پلیز چھوڑو۔ نہیں، اب مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہوئے سعد پری پر جھکا اور پری نے ڈر کر زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ ٹنگ ٹانگ! تبھی بیل کی آواز پر پری نے پھٹ سے آنکھیں کھولیں، وہیں سعد کی گرفت بھی ڈھیلی پڑی۔ پری سعد کو دھکا دے کر اندر بھاگی، جبکہ سعد مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا، جہاں فائزہ بیگم کھڑی تھیں۔ فجر نے شاہ سے فون پر بات کر کے ٹائم دیکھا، جس کی فیملی کچھ دنوں میں شادی کی تاریخ رکھنے آ رہی تھی، تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے عالیان کی رات کی کال یاد آئی، تو اسے عالیان یاد آیا کہ عالیان نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا، تو فجر نے سر جھٹک دیا، کیونکہ اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
پری اور فجر یونی کے گیٹ پر کھڑی تھیں کیونکہ چھٹی ہو چکی تھی۔ سعد کے آنے پر پری فجر سے مل کر پری سعد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فجر بھی اپنے ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ مزید 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد پری ڈرائیور کو فون کرنے لگی کہ تبھی ایک گاڑی اس کے بالکل آگے رکی تو فجر اچھل کر پیچھے ہٹی۔ آلیان گاڑی سے نیچے اترا اور فجر کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ آلیان، ہاتھ چھوڑو میرا، فجر کہتی رہ گئی، لیکن آلیان نے سنی انسنی کرتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اپنے ڈرائیور کو فون کرو اور اس سے کہو کہ تمہیں 1 گھنٹے کے بعد لینے آئے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، گاڑی روکو۔ جتنی دیر تم فون کرنے میں لگاؤ گی اتنی زیادہ دیر تمہیں میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ فجر نے غصے میں اسے گھورا اور ڈرائیور کو فون کر کے 1 گھنٹے بعد آنے کا کہا۔ فجر کے فون بند کرتے ہی آلیان نے کہا، گڈ، اب یہ بتاؤ کل آئی کیوں نہیں تم؟ میں تمہاری نوکر نہیں لگی ہوئی کہ تم بلاؤ اور میں آ جاؤں۔ آلیان نے ایک فلیٹ کے باہر گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر کر فجر کی طرف آیا اور اسے گود میں اٹھا کر پاؤں سے دروازہ بند کیا اور دیکھتا ہوا بولا، نوکر نہیں ہو لیکن میری بیوی تو ہو نا، اسی لیے تمہیں میری بات ماننی چاہیے تھی۔ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اسے فلیٹ کے اندر لے گیا جو نہ زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا، لیکن خوبصورت تھا۔ آلیان، یہ کہاں لے کر آئے ہو؟ مجھے نیچے اتارو۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر تم نہ آئیں تو انجام کے لیے تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے آلیان نے جھک کر اسے بیڈ پر لٹایا اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر ہی اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ لیے اور اس پر جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، پرسوں ریسٹورنٹ میں کس کے ساتھ تھیں تم؟ آلیان کے اس سوال پر فجر کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ فجر نے دل میں سوچا تو آلیان نے اسے اور شاہ کو دیکھ لیا تھا، وہ میرا کزن تھا۔ فجر نے کچھ آلیان کی قربت اور دوسرا اس کے سوال سے گھبرا کر ہکلاتے ہوئے کہا، اچھا کزن تھا۔ یہ کہتے ہوئے آلیان مزید جھکا تو فجر نے اسے دھکا دے کر دور کیا تو آلیان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ کزن کو ہاتھ پکڑنے سے نہیں روکا تھا تو میں تو تمہارا شوہر ہوں نا؟ آلیان نے فجر کے ہاتھ پر اپنی گرفت تیز کرتے ہوئے کہا۔ فجر نے تکلیف سے روتے ہوئے کہا، کیا وہ؟ آلیان کی دھاڑ پر فجر ایک پل کے لیے سہم گئی۔ آلیان نے جھٹکے سے اسے کھینچا اور خود پیچھے ہو گیا اور فجر گر جاتی اگر وہ آلیان کو کندھوں سے تھام نہ لیتی۔ آلیان نے اپنے کندھے پر موجود فجر کے ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے مروڑے اور اس کے کان میں سرگوشی کی، اگر آج کے بعد تم مجھے کسی اور کے ساتھ نظر آئی نا تو اسی وقت اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاؤں گا تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے آلیان نے فجر کے ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑے، آہ جس پر اس کی سسکی نکلی، باہر ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ فجر کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر آلیان یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ فجر بھی اپنے آنسو صاف کرتی اس کے پیچھے چل دی۔ آلیان نے گاڑی فجر کی یونی کے باہر روکی اور اس کی طرف دیکھا جو پورے راستے نظریں جھکائے روتی رہی تھی۔ فجر شارٹ سی شرٹ پر جینز پہنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹہ لٹکائے بیٹھی تھی، دوپٹہ کھول کر سر پر لو۔ آلیان نے سپاٹ لہجے میں حکم صادر کیا تو فجر نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو آلیان نے اس کا دوپٹہ کھول کر اس کے سر پر اڑایا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو جن سے مجھے غصہ آتا ہے؟ فجر نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور تیزی سے گاڑی سے نکلی۔ آلیان نے شیشے سے اسے دیکھا اور بولا، فجر کل سے میرے لاسٹ سیمسٹر کے پیپرز ہیں، مجھے زیادہ تنگ مت کرنا۔ فجر نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، میں تمہیں تنگ کرتی ہوں، اور غصے میں مڑ کر یونی کے گیٹ کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ڈرائیور آ گیا تو فجر ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی۔ ساجدہ بیگم کے دیر سے آنے کی وجہ پوچھنے پر فجر نے کہا کہ اسے لائبریری سے کچھ کتابیں لینی تھیں اسی لیے لیٹ ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ آج بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آلیان اسے اور شاہ کو دیکھ لے گا۔ فجر نے شاہ کو فون کیا اور اپنی بات کہنے کے بعد جب اس نے فون بند کیا تو وہ پرسکون ہو چکی تھی۔
پری نے آج ڈنر میں پاستا بنایا تھا جو اس کا فرسٹ ٹرائی تھا۔ ڈنر کے بعد پری نے فائزہ بیگم اور سعد کی طرف دیکھا کہ شاید وہ بتائیں کہ کیسا بنا ہے۔ بہت برا، سعد نے بغیر لحاظ کے کہا۔ اس نے شاید صبح ناشتہ نہ بنانے والی بات کا بدلہ لیا تھا، جس پر پری کا منہ اتر گیا تو فائزہ بیگم نے سعد کو گھورا اور کہا، ارے نہیں بیٹا، یہ مذاق کر رہا ہے، بہت اچھا بنا ہے۔ تھینک یو، پری نے بوجھل دل ہی سے کہا۔ ایسے لگا کہ فائزہ بیگم نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا ہے اور اپنی وہ پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ پری جو اپنے اسائنمنٹ بنا رہی تھی اور اس کے سارے نوٹس بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ سعد نے کمرے میں داخل ہو کر اس سے پوچھا، نظر نہیں آ رہا تمہیں اسائنمنٹ بنا رہی ہوں؟ پری نے کاٹ کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ لگتا ہے آج موسم خراب ہے۔ سعد جو آج اچھے موڈ میں تھا، پری کی اگلی بات پر اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ موسم جیسا بھی ہے، تم برائے مہربانی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ پری جو سعد پر غصہ تھی، اس کو آرام سے خود سے بات کرتے دیکھ کر تو جیسے اسے آگ ہی لگ گئی، اور غصے میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا بولا ہے۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے تمیز، تمہیں زیادہ مسئلہ ہے نا، تو مت کرو بات۔ یہ کہہ کر پری اپنے نوٹس اٹھانے لگی، جبکہ سعد غصے میں واش روم میں گھس گیا، اور جب باہر آیا تو پری منہ تک کمبل تانے سو رہی تھی۔ وہ بھی آ کر دوسری طرف لیٹ گیا۔ صبح سعد پری سے بغیر کوئی بات کیے اسے یونیورسٹی چھوڑا اور لے آتا تھا، لیکن باقی پورا دن ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ عالیان بھی اپنے پیپرز کی وجہ سے اب فجر کو پریشان نہیں کرتا تھا، جبکہ فجر کے شاہ کو عالیان کے ڈر کی وجہ سے جلدی شادی کرنے کا کہا تھا۔ اسی لیے اس مہینے کے آخر میں فجر اور شاہ کی شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ سعد لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب فائزہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھیں۔ سعد بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کہیں، سعد نے ٹی وی بند کر کے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ سعد، سنڈے کو تمہارا ولیمہ ہے تو باقی انتظامات تو ہو گئے ہیں، بس تم آج پری کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جا کر اس کی پسند کا ڈریس اور باقی چیزیں دلوا لاؤ۔ ماما آپ خود چلی جائیں نا، آپ کو زیادہ پتہ ہے نا ان چیزوں کا، تو آپ زیادہ اچھی ایڈوائس دے سکتی ہیں۔ سعد نے کچھ تذ بذ کا شکار ہوا، کیونکہ وہ پری کے رویے کی وجہ سے اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب وہ پھر کچھ ایسا کہے گی جس سے اسے غصہ آ جائے گا۔ سعد، تم آج شام اسے لے کر جاؤ گے اور میں کچھ نہیں سنوں گی۔ یہ کہہ کر فائزہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ گئیں اور سعد ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اوہ، سعد نے پری کو شاپنگ پر جانے کا بتا دیا تھا، جس پر پری نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا، لیکن سعد اب 10 منٹ تک ہارن بجا رہا تھا، لیکن پری باہر نہیں نکلی تھی۔ آخر جب سعد تنگ آ کر گاڑی سے نکلنے لگا تو وہ سامنے سے بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرف آتی ہوئی نظر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کب سے ہارن بجا رہا ہوں، میں سنائی نہیں دے رہا؟ سعد نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری، وہ میرے سینڈلز نہیں مل رہے تھے۔ ہنکارا بھرتے ہوئے سعد نے گاڑی مین روڈ پر موڑی۔ فجر اپنے کمرے میں کوئی بک پڑھ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ فون پر فجر کا جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ فون اٹھایا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ فجر نے جانتے بوجھتے انجان بنتے ہوئے کہا۔ فجر، میں ہوں شاہ۔ کون شاہ؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں کسی شاہ کو نہیں جانتی، اور میں عائشہ ہوں، کوئی فجر وجر نہیں۔ فجر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ فجر، مذاق مت کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ارے میں کہہ رہی ہوں نا، میں کوئی فجر وجر نہیں ہوں، تم تو ہاتھ دھو کر پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ اچھا مان لیا کہ تم فجر نہیں عائشہ ہو، تو یہ بتاؤ عائشہ کہ تم کیا کرتی ہو؟ میں جاب کرتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کہیں منگنی تو نہیں ہوئی تمہاری؟ نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ عائشہ نام کی لڑکیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، اور اگر غلطی سے میں کسی عائشہ نام کی لڑکی کو فون کر دوں تو اس سے شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ جیسے جیسے وہ کہہ رہا تھا، فجر کے ماتھے پر بل پڑتے جا رہے تھے،
اور اس کی بات ختم ہوتی ہی فجر چیخی، شاہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ فجر کے چیختے ہی دوسری طرف سے شاہ کا کہا گونجا، شاہ؟ فجر نے روحان سی شکل بنا کر بولا، تم اگر عائشہ بن کر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر سکتی ہو تو میں تو پھر شاہ ہوں، میں تمہیں کیسے بیوقوف نہیں بنا سکتا؟ آج کے بعد تم مجھے کبھی بیوقوف نہیں بناؤ گے، میں تو نہیں بناؤں گا، لیکن اگر اب تم ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن خیر یہ چھوڑو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فجر تذبذب کا شکار ہو گئی کہ آیا وہ شاہ کی بات مانے یا نہیں، لیکن پھر اسے آلیان کی دھمکی یاد آئی اور اس نے ایک ہی پل میں فیصلہ کر لیا۔ ہیلو؟ فجر کے کچھ نہ بولنے پر شاہ نے پکارا، شاہ وہ ماما بابا میں انہیں کیا کہوں گی؟ فجر کوئی بھی بہانہ بنا دینا۔ نہیں پلیز شاہ، میں شادی سے پہلے نہیں مل سکتی، تم پلیز مجھے فورس مت کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں آ سکتی تو اٹس اوکے، تھینک یو شاہ مجھے سمجھنے کے لیے، مائی پلیجر۔ اس کے بعد تھوڑی دیر اور باتیں کر کے فجر نے فون رکھ دیا۔ سعد اور پری ایک شاپ پر کھڑے تھے، بلکہ سمجھو صرف پری ہی کھڑی تھی، کیونکہ سعد تو ایک سائڈ پر کھڑا موبائل پر کسی سے باتیں کر رہا تھا اور پری اکیلی شاپ کیپر کا دماغ چاٹ رہی تھی۔ آخر جب پری کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے سعد کی طرف دیکھا، جو اب فون بند کر کے پاکٹ میں ڈال رہا تھا۔ سعد کہتے ہوئے پری اس کی طرف بڑھی اور سعد کا ہاتھ پکڑ کر لے آئی اور کاؤنٹر کے پاس رک کر کہنے لگی، پلیز میری ڈریس سلیکٹ کرنے میں مدد کرو نا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پری کے یہ کہنے پر سعد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ جب وہ شادی کا ڈریس لینے آئے تھے تو اس نے سعد سے بالکل مشورہ نہیں کیا تھا، جبکہ پری پریشان تھی کیونکہ وہ کبھی اکیلی شاپنگ پر نہیں آئی تھی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا تھا جس سے وہ مشورہ لیتی تھی۔ شادی کے دن وہ صرف سعد کو ٹینس کرنے کے لیے سب ڈریسز ریجیکٹ کر دیے تھے، اور دوسرا اس وقت اسے اس بات کا یقین بھی تو تھا کہ اسے یہ ڈریس پہننا ہی نہیں ہے۔ پری کے پسند کیے کچھ ڈریسز میں سے سعد نے ایک ڈریس پسند کیا جسے فوراً پری نے پیک کرنے کا کہہ دیا، جس پر سعد دوبارہ حیران ہوا۔ آخر سب چیزوں کی خریداری کے بعد جب وہ تھک گئے تو گھر کے لیے نکل پڑے۔ سعد شاپنگ کے بعد پری کو ڈنر کروانے ریسٹورنٹ لے گیا۔ آخری ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد سعد نے کھانا آرڈر کیا۔ کچھ رہ تو نہیں گیا لینے والا؟ سعد نے سنجیدگی سے پری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر پری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہتے ہوئے سعد نے چیئر کی پشت سے ٹیک لگائی اور پری کو کچھ سوچتے ہوئے دیکھنے لگا، پھر آگے کو ہوا اور ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر بغور پری کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کل پھر سے بھاگنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ پری جو اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کے ناخنوں سے کھیلنے میں مصروف تھی، سعد کی بات پر چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی، ضرور بھاگتی اگر یقین ہوتا کہ ایسا کرنے سے تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ پری کے تلخی سے کہنے پر سعد اور مسکرا دیا، یعنی پہلے یقین تھا کہ جان چھوٹ جائے گی؟ ہاں تھا، اور جان چھوٹ بھی جاتی اگر تم بیچ میں ٹانگ نہ اڑاتے، پری نے چڑھنے کے انداز میں کہا۔ تو گویا اب کوئی خوش فہمی نہیں ہے تمہیں کہ اب کی بار میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا؟ یہ کہہ کر سعد دلکشی سے مسکرایا، اور اس سے پہلے پری کو جواب دیتی ویٹر کھانا سرو کرنے لگا۔ کھانا کھانے کے دوران سعد نے پھر بات شروع کی، ویسے ایک بات بتاؤ، آخر تمہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ بہتر ہوگا کہ یہ بات تم خود سے پوچھو، پری نے تلخی سے جواب دیا۔ میں خود سے بارہا پوچھ چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کنفیوز ہوں، تم میری کنفیوژن دور کر دو۔ اگر تم تھوڑا غور کرو تو تمہاری کنفیوژن خود دور ہو جائے گی، اور اگر پھر بھی دور نہ ہوئی تو پھر میں دور کر دوں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر تم خود غرض ہوئے بغیر سوچو گے تو تمہیں ہوپ سو۔ یہ کہتے ہوئے سعد نے گہری سانس لی۔ فجر اپنی شادی کی شاپنگ کے ساتھ ساتھ پری کے ولیمے کی شاپنگ بھی کرنے لگی۔ ساجدہ بیگم کے ساتھ مال آئی۔ پری؟ جی مما۔ پری جو ڈریسز دیکھ رہی تھی، ساجدہ بیگم کے پکارنے پر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ فجر میں ساتھ والی شاپ پر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آتی ہوں، تم تب تک
اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کر لو۔ اوکے ماما۔ فجر یہ کہہ کر پھر سے ڈریس دیکھنے لگی جبکہ ساجدہ بیگم شاپ سے باہر نکل گئی۔ فجر ایک ڈریس اٹھا کر چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا، اور اس سے پہلے وہ چیختی اس شخص نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے فجر کا چیخ کا گلا گھونٹ دیا، جبکہ فجر پوری آنکھیں کھولے سامنے کھڑے شخص کو گھور رہی تھی، جیسے دیکھ کر حقیقتاً اس کا غصہ اود آیا تھا۔ جیسے ہی علیان نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا، فجر علیان کو دھکا دیتے ہوئے چیخی، علیان کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تمہارے ساتھ کیوں میرا سکون برباد کرنے کے لیے آ جاتے ہو؟ آہستہ بولو فجر، کیوں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے علیان پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ علیان، اگر تم میرے پاس آئے نا تو میں سچ میں چیخ چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔ فجر کی دھمکی پر علیان دلکشی سے مسکرایا اور کھینچ کر فجر کے گرد بازو حائل کیا۔ شوق سے بلاؤ، اور تمہیں پتہ ہے کہ سب تمہیں یہاں میرے ساتھ دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ علیان یہ کہہ کر اپنے دانتوں سے لبوں کو کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے فجر کو دیکھنے لگا۔ سب سوچیں گے کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو۔ فجر کی بات کو بیچ میں کاٹ کر علیان بولا، ہاں، سب سوچیں گے کہ میاں بیوی رومانس فرما رہے ہیں۔ جبکہ علیان کی بات پر تو فجر کو آگ ہی لگ گئی۔ میاں بیوی مائی فٹ، تم کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح بندوق کی نوک پر مجھ سے پیپر سائن کرواؤ گے تو نکاح ہو جائے گا، یا تم میرے شوہر بن جاؤ گے؟ تو اس خوش فہمی سے نکل آؤ، میں اس زبردستی کے نکاح کو نہیں مانتی۔ علیان کی گرفت میں بغیر ڈرے فجر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں جا رہا ہوں فجر، لیکن اگر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی نا تو تم نے تو اس کی بہت بری سزا ملے گی تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے علیان چینجنگ روم سے باہر نکل گیا۔ علیان کے جانے کے بعد فجر بھی اپنے آنسو صاف کر کے باہر نکل گئی۔ پری گھر آ کر فائزہ بیگم کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی جب سعد وہاں آیا اور فائزہ بیگم کو بہت شوق سے اپنے ولیمے کا ڈریس دکھاتے ہوئے پری کو مخاطب کیا، پری مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ سعد کے کہنے پر پری نے نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا، ابھی تو میں پھپھو کو کپڑے دکھا رہی ہوں نا، بعد میں بنا دوں گی۔ پری منہ بنا کر کہنے کے بعد اب جویلری نکال کر دکھانے لگی تو سعد نے اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھ دی اور گویا ہوا، مجھے بعد میں نہیں، ابھی پینی ہے، ابھی بنا کر لاؤ، یہ تم بعد میں بھی دکھا سکتی ہو۔ سعد کے دو ٹوک انداز میں کہنے پر فائزہ بیگم نے اسے گھورا، جبکہ وہ ان کی گھوری کو خاطر میں لائے بغیر پھر سے بولا، جاؤ۔ تو پری منہ بنا کر کچن میں چلی گئی اور فائزہ بیگم سعد کو ڈانٹنے لگی، سعد یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ اتنے شوق سے وہ مجھے اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی، تم تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں تو شاپنگ کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی ہے، بعد میں بھی دکھائی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی اس کی فرسٹ پریورٹی مجھے ہونا چاہیے۔ سعد کی بات پر فائزہ بیگم نفی میں سر ہلانے لگی، جیسے کہہ رہی ہوں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد پری چائے لے کر آئی، جبکہ فائزہ بیگم نماز پڑھنے کے لیے ایک کمرے میں چلی گئیں۔ پری چائے دینے کے بعد اپنا ڈریس دوبارہ سے ہینگ کرنے لگی، جبکہ سعد نے اسے دیکھتے ہوئے جیسے ہی چائے کی پہلی سپ لی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور اس نے چائے فوارے کی صورت میں باہر نکالی اور برے برے منہ بناتے ہوئے پری کو گھورا جو منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی، جس نے غصے میں سارے مسالے اور چینی پتی ملا کر جو بنایا تھا وہ چائے کے علاوہ کچھ بھی تھا۔ یہ کیا بنایا ہے؟ سعد نے غصے میں دانت پیستے ہوئے پری سے پوچھا۔ چائے ہے؟ کیوں اچھی نہیں لگی؟ ویسے تمہیں نہیں شوق تھا میرے ہاتھوں کی چائے پینے کا؟ یہ کہہ کر پری کندھے اچکا کر اپنا ڈریس لے کر اندر چلی گئی، جبکہ سعد غصے میں کھولتا رہ گیا اور دل ہی دل میں بولا، دیکھتے ہیں اب تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے پری بیگم۔ سعد کمرے میں آیا تو پری گنگناتے ہوئے اپنی الماری میں کپڑے ہینگ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے گنگناتے لب تھمے، جبکہ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سعد پری کی پشت کو دیکھتا ہوا بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر پری کو پکارا، پری۔ سعد کے پکارنے پر پری کے حرکت کرتے ہاتھ رکے اور پھر اس نے نظریں اٹھا کر سعد کی طرف دیکھا اور آبرو اٹھائی، جیسے پوچھ رہی ہو، کیا ہے؟ تم کل یونیورسٹی مت جانا۔ سعد نے گویا حکم صادر کیا، جس پر پری کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ کیوں مت جاؤں؟ پری نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے کہا۔
ویسے تو میں نے کہہ دیا ہے یہ تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ کل ہمارا ولیمہ ہے اس لیے، سعد نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ لیکن وہ تو رات کو ہے، یوں نہیں تو میں نے صبح جانا ہے نا، پری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن تم اگر جاؤ گی تو 12-1 بجے تک واپس آؤ گی، اور کھانا کھانے تک 2 بج جائیں گے، اور کم از کم 3-3:30 بجے تک تمہیں پالر جانا ہے، اور پھر ولیمے تک رات ہو جائے گی اور تم تھکن کی وجہ سے جلدی سو جاؤ گی۔ ہاں تو اس میں یونی نہ جانے کی وجہ کا ذکر کہاں ہے؟ ساتھ کے پورے دن کے شیڈول بتانے پر پری تب کر بولی، اس میں تمہارے یونیورسٹی جانے کا ذکر یہاں ہے کہ اگر تم یونیورسٹی جاؤ گی تو ظاہر سی بات ہے تم پورے فنکشن میں اور فنکشن کے بعد تھک جاؤ گی اور جلدی سو جاؤ گی۔ سعد کے بتانے پر پری پرسوچ انداز میں بولی، اور جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں میرے تھکنے کی فکر تو تمہیں ہونے سے رہی، لیکن تم یہ اپنے کسی فائدے کے لیے کہہ رہے ہو۔ ویسے ماننا پڑے گا کہ میرے ساتھ رہ کر تم کافی سمجھدار ہو گئی ہو۔ سعد نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، لیٹ می گیس کہ تمہیں مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ پری کچھ سوچتے ہوئے بولی اور پھر اچانک کہا، ہاں تم نے یقیناً مجھ سے چائے بنوانی ہوگی۔ پری کے کہنے پر سعد ہنسا اور کہا، تم اپنے چھوٹے سے ذہن پر اتنا زور مت دو، اور جہاں تک چائے بنوانے کی بات ہے تو اس میں کون سا زیادہ ٹائم لگتا ہے؟ میرا مطلوبہ کام تو خاصا وقت طلب ہے، اس میں تو پوری رات بھی لگ سکتی ہے۔ ساتھ کے معنی خیزی سے کہنے پر پری نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں، تم سو جاؤ۔ پری کندھے اچکا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات گئے تک فجر عالیان کو لے کر پریشان رہی۔ اب اسے عالیان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ان سب سے پریشان ہو کر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ فجر ڈرائیور کے ساتھ یونی آئی اور ڈرائیور کے جانے کے بعد اس نے یونی کے اندر جانے کی بجائے عالیان کو فون کیا اور یونی کے باہر سے پک کرنے کا کہا، جس پر وہ خاصا حیران ہوا تھا، اور پھر اگلے 5 منٹ میں وہ عالیان کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اچھا ہوا جو تم نے مجھے خود بلا لیا، میرا ابھی آج تمہارے ساتھ آئس کریم کھانے کا پروگرام تھا۔ مال میں تو تم نے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ عالیان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، فجر نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو آئس کریم پارلر چلتے ہیں نا، تم بات بھی کر لینا اور ہم آئس کریم بھی کھا لیں گے۔ نہیں عالیان، تم پلیز کہیں اور لے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہمیں دیکھے، فجر نے پکڑے جانے کے ڈر سے کہیں اور جانے کا کہا۔ اوکے ایز یو وش، یہ کہتے ہوئے عالیان نے کندھے اچکائے اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد عالیان نے گاڑی روکی تو وہ کوئی فارم ہاؤس تھا، اور غور کرنے پر پری کو یاد آیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں عالیان اسے کڈنیپ کر کے لایا تھا، اور پھر یہیں پر ان کا نکاح ہوا تھا۔ چلیں؟ فجر جو سوچوں میں گم تھی عالیان کی آواز پر چونکی اور اس بات میں سر ہلا کر گاڑی سے اتری تو ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا۔ سلام چھوٹے صاحب۔ وعلیکم السلام، یہ کہہ کر عالیان نے آنکھوں سے اسے کوئی اشارہ کیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فجر عالیان کے پیچھے جو اسے ایک کمرے میں لے کر آیا۔ تو ویورز، ایپیسوڈ ابھی جاری ہے۔ قسط نمبر 6 کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ باقی قسط دیکھنے کے لیے جڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ۔ پھر ملتے ہیں اس امید پر کہ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔